قرآن حکیم کی اس آیت کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ ایسا کرنے سے جس نے جادو کیا ہوگا اس پر پلٹ جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ربی ناکف۔ ناظرین، دنیا میں انسان جب اللہ کی زمین پر قدم رکھتا ہے تو اسے نہ صرف اپنی زندگی کے لیے جسمانی و معاشی جدوجہد کرنی پڑتی ہے بلکہ روحانی اور نفسیاتی طور پر بھی کئی بار آزمائشوں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان خطرات میں ایک خطرہ ایسا ہے جو انسان کی عقل، سوچ، صحت، رزق، عزت، رشتے، گھر، سکون، حتیٰ کہ عبادات کو متاثر کرتا ہے، اور وہ ہے جادو یعنی سحر، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ جادو صرف ایک کہانی یا تصور نہیں بلکہ ایک حقیقی اور روحانی بیماری ہے جس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف انسان کو نفسیاتی طور پر توڑتا ہے بلکہ اس کی زندگی کو کئی پہلوؤں سے برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو عقل، شعور، فہم اور بصیرت جیسی نعمتوں سے نوازا، مگر جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرے بھی موجود ہیں۔ جس طرح ایمان، عبادت اور خیر کا وجود ہے، اس طرح کفر، شرک اور برائی بھی دنیا میں موجود ہے۔ انہی برائیوں میں ایک عظیم فتنہ جادو بھی ہے جو صرف دنیاوی نقصان نہیں بلکہ دینی، روحانی طور پر بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسلام میں جادو ایک سخت ترین کفر اور گناہ کے قریب عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں منع فرمایا ہے۔ جادو نہ صرف انسانوں کے باہمی رشتے ختم کرتا ہے بلکہ بعض اوقات انسان کی عقل، صحت، کاروبار، عزت، حتیٰ کہ اس کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ہر دور ایسا گزرا جس میں انسان نے اپنی حاجات کے لیے کبھی اللہ کی طرف رجوع کیا اور کبھی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک کر ایسے ذرائع کو چنا جس کے لیے مزید تباہی کا سبب بنے۔ آج کا انسان کو ترقی کے اس بلند معیار پر کھڑا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا بے سکون، خوف، پریشانی اور انجانے خطرات کا شکار ہے۔ گھروں میں بے برکتی، کاروبار میں بندش، رشتوں میں دوری، ازدواجی مسائل، جسمانی بیماریاں، ذہنی دباؤ اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ کوئی ہے جو ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جادو، بندش اور نظر بد کا فتنہ آج بھی اپنی پوری شدت سے موجود ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن حکیم کی ایک ایسی صورت کا ہے، ایک ایسی آیت کا ہے جس سے پڑھنے سے انسان پر جادو کے اثرات بالکل بھی اثر نہ کریں گے۔ جس نے جادو کیا ہوگا اس پر دوبارہ پلٹ جائے گا۔ یہ آیت جادو کے توڑ کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب آیت ہے، تو آپ نے اس آیت کو کب، کہاں اور کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کے عمل سے جادو کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بات ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ جادو ایک حقیقت ہے، یہ صرف افسانہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں کئی دفعہ اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جادوگروں کا تذکرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹا الزام کہ وہ جادو سکھاتے تھے، اور سورہ فلق و ناس کا نزول سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شریعت مطہرہ جادو کو مانتی ہے، اس کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے واضح ہدایت فراہم کرتی ہے۔ آج کے دور میں انسان جس قدر سائنسی ترقی کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے اس قدر روحانی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جب کوئی کام نہیں بنتا، جادو اثر نہیں کرتی، تعلقات بگڑتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، شادی میں رکاوٹیں وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز رات کے سوتے وقت بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، قل ربی ناکفی، یعنی کہہ دیجئے ہمارا رب ہی کافی ہے، 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اب یہ آیت تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فلق، سورۃ ناس 3 بار پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو میں پناہ میں مانگتا ہوں صبح کے رب کی اس ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھپ جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والے جادوگرنیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ
حسد کرے۔ اس کے بعد سورۃ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو میں پناہ مانگتی ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کو بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسے ڈالنے والے خناس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ یہ دونوں صورتیں آپ انسان اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ پہلے سورہ فلق، پھر سورہ ناس، پھر دوسری بار پہلے سورہ فلق، پھر سورہ ناس، پھر تیسری بار بھی پہلے سورہ فلق اور پھر سورہ ناس کی تلاوت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت اور ان صورتوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر سے تمام قسم کے جادو تو نہیں، تعویذ، گنڈے کے اثرات وغیرہ ختم کر دے گا، اور جس نے جادو کیا ہوگا اس کے اثرات پلٹ کر اس کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت میں تازگی آ جائے گی، طبیعت میں چڑچڑا پن اور بوجھل پن ختم ہو جائے گا۔ آپ خود کو روحانی اور جسمانی طور پر ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، آپ کی تمام بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، کاروباری مسائل ترقی کی طرف گامزن ہوں گے، آپ کی اولاد کے رشتہ داروں، شادیوں میں تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں پیار، محبت اور اتفاق کا سما قائم ہو جائے گا، آپ کے گھر میں سکون اور برکتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، جادو ایک ایسا فتنہ ہے جو نہ صرف انسانی زندگی کو تباہ کرتا ہے بلکہ اس کے روحانی اور معاشرتی اثرات بھی تباہ کن ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں حفاظت کے وہ تمام ذرائع عطا کیے جس سے ہم اس شیطانی شر سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں جہنمی ہیں اور اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ قرآن سے جڑے رہیں، نماز قائم رکھیں، اذکار میں مشغول رہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے شیطانی وسوسوں اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہر وقت اپنے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور شوق و شادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔